الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم و رسول العظیم و نبی الاول و نبی الآخر و نبی الظاہر و نبی الباطن و نبی الحق، والصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء مہدی الموعود مہدی المعصوم مہدی الخلیفۃ اللہ مہدی المراد اللہ مہدی مثل الرسول، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ جمعہ ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورے میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے خاص واقعے کے بعد نازل فرمائی تھی۔ اس آیت کو اللہ تعالی نے ایک ایسے واقعے کے بعد نازل فرمایا جن کو سننے کے بعد مومنوں کو، ایمان والوں کو دل میں تھوڑی سی تکلیف گزرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ تجارت نے، کسب کاروبار نے، دنیا کی محبت نے، پیٹ کی محبت نے، غلے کی محبت نے، اناج کی محبت نے ایسا عالم بنا دیا تھا، جس کی وجہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور سے سنیے، جو لوگ تجارت میں خداوند قدوس کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ کسب کاروبار میں اللہ تعالی کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، جو لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور صحابت صادقین سے باز رہتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا کو، تجارت کو، لہو کو، لعب کو، کھیل تماشے کو، تجارتوں کو، پیسے کو، درہم اور دینار کو صحابت صادقین مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے زیادہ ترجیح دی ہے، جن لوگوں نے تجارتوں کو کسب پر ترجیح دی ہے، ان لوگوں کے واسطے خاص وعید اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے، آپ تفسیر حسینی قادری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، ان کا وہاں سے مال آتا ہے، ان کا وہاں سے تجارت کا مال شام سے لوٹ کر آتا ہے۔ شام ایک ملک ہے، ملک شام سے عرب میں ان کا مال آتا ہے کہ اس میں غلے بھرے ہوئے ہیں، کہ اس میں اناج رکھا ہوا ہے، کھانے کی چیزوں سے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہاں پر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، لوگ یہاں پر سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین رسول اللہ کے وہ عالیشان خطبے کو سماعت کر رہے ہیں، اور وہ عالم بھی ایسا تھا کہ بہت فخر و فاخر صحابہ اور تمام لوگوں پر چل رہا تھا۔ گھر میں کھانے کے واسطے راشن بہت ہی کم تھا، اور ویسے عالم میں وہاں سے وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آ پہنچتا ہے، اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، اناج ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ہر چیز کھانے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا قافلہ صحیح سلامت آیا ہے، خوش ہو جاتے ہیں اور ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈھول بجتا ہے، خوشی پر ڈھول بجایا جاتا ہے کہ خوشی کا آغاز ہوتا ہے، خوشی کا اعلان ہوتا ہے۔ مسجد میں سے پورے کے پورے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، وہ غلے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اناج
اناج لینے کے واسطے چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور پورے لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، صرف اور صرف 12 لوگ باقی رہتے ہیں، جن میں 4 صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ یہ 4 اور باقی کے 8 دوسرے بیٹھ کر اپنے نفس کو مار کے، اپنے پیٹ کو مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوچو، اندازہ لگاؤ رسول اللہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب لوگوں نے ان کی صحبت کو چھوڑ کر اناج کو ترجیح دی، کھانے کو ترجیح دی۔ یہاں پر فیض ولایت کو چھوڑ کر، فیض نبوت کو چھوڑ کر لوگوں نے اناج کو ترجیح دی، یہاں پر ذکر کو، کھانے کو چھوڑ کر انہوں نے اناج کو کھانے کو پسند کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مسجد میں کوئی نہ رہتا پورے کے پورے چلے جاتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مسجد میں کوئی نہ رہتا پورے کے پورے چلے جاتے تو اس میدان سے ایک آگ برپا ہو جاتی جو تمام کے تمام لوگوں کو جلا دیتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میدان سے آگ نکل جاتی، اگر وہ آگ نکل جاتی پورے کے پورا مال، پورا کا پورا اناج اور تمام کے تمام لوگ جل کر خاکستر ہو جاتے۔ وہ 12 لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو موقوف کیا، آگ کو رکا دیا۔ وہ 12 لوگوں کے صدقے سے ہم یہاں پر اگرچہ کہ ہم بھی اناج کو ترجیح دیتے ہیں، کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، آج بھی وہ آگ آنے کے واسطے تیار ہے۔ بعض فقراء، بعض کامل مرشدین کی وجہ سے ہم جو کاسبین ہیں، ہم جو تاجرین ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، نماز و ذکر کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنے مکان، اپنے دکانوں پر تجارت میں ملوث ہے، عزا ہوتی ہے، نماز کو نہیں جاتے، ذکر کا وقت آتا ہے، ذکر میں نہیں بیٹھتے۔ شکر مناؤ، تم جو بچے ہوئے ہو وہ فقراء کے واسطے ان کے وسیلے سے بچے ہوئے ہو۔ اب اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا عالم تھا، فخر و فاخر تھا۔ تو جب یہ عالم اللہ تعالیٰ نے دیکھا، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، میرے حبیب کو، میرے رسول کو، میرا رسول وہاں پر خطبہ پڑھ رہا تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، پورے کے پورے لوگ چلے جاتے ہیں، صحبت رسول سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اناج کے واسطے جاتے ہیں۔ سوچو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جب ان کے دل پر جو بیتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو کیا بیتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا جلال میں آ گیا ہوگا۔ میرے حبیب کی صحبت کو چھوڑ کر تم اناج کے واسطے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِذَا عَرَوْا، جب دیکھتے ہو تجارتاً، سودا گری یعنی تجارت کا قافلہ دیکھتے ہو، پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ او لہوا، یا سنتے ہو ڈھول کی آوازیں، قافلہ کے پہنچنے کی خوشی کی آوازیں جب تم سنتے ہو، ننفذو، تو متفرق ہو جاتے ہو، مجلسوں کو چھوڑ دیتے ہو، الیہا، اس تجارت کی طرف بھاگ کر چلے جاتے ہو، غلوں کو سب سے پہلے لینے کے واسطے بھاگتے ہو، اناج کو سب سے پہلے حاصل کرنے کے واسطے بھاگتے ہو، وہ ترکو کا اور چھوڑ دیتے ہو، میرے حبیب کو، میرے رسول کو چھوڑ دیتے ہو، قائمن، کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہو۔ قل ان اللہ، کہہ دو اے محمد، جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب رکھا ہوا ہے، جو اللہ کے پاس آخرت کی زندگی رکھی ہوئی ہے، جو اللہ کے پاس اس کے جلال اور اس کے جمال کا دیدار رکھا ہوا ہے، خیر، بہتر ہے تمہاری تجارتوں سے، تمہارے لہو سے، وہ اللہ کا دیدار، وہ اللہ کی آخرت، وہ اللہ کی جنت جہاں پہ اس کا دیدار ہے، وہ بہتر ہے من اللہ بھی، تمہارے کھیل تماشوں سے، تمہاری زندگیوں سے، وہ من تجارتی، اور تمہاری تجارتوں سے، واللہ خیر الرازقین، اور سب سے اچھا رزق جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم کماؤ، تجارتیں کرو، کسب کاروبار کرو، یا بھاگ کر اناج کو حاصل کرو، یہ سب سے بہتر رزق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہوتا ہے وہ سب سے بہتر رزق ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر رزق ہوتا ہے۔ یہ عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے آپ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنے اسلام کو، ایمان کو بچانے کے واسطے
اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے واسطے کیا کیا نہیں کیا. انیس العروا، غریب نواز، بندہ نواز، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر میں جو آرام فرما رہے ہیں، ان کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب، ان کے مجالس کے تعلق سے لکھی گئی کتاب انیس العروا صفحہ نمبر 24 میں یہ حدیث کو درج کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسب کے تعلق سے سوال ہوا، آپ نے کسب کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے بعد ایک حدیث کو درج کیا، ایک حدیث کا بیان فرمایا. غور سے سنو اے تاجروں، غور سے سنو اے کاسبوں، جو کسب کر رہے ہو، جو تجارت کر رہے ہو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. آپ دکانداری کرتے تھے، آپ کی ایک دکان تھی. جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی حقیقت سے واقف ہو گئے، اور تو اس کے بعد انہوں نے دکانداری کو بند کر دیا، دکان کو ختم کر دیا، دکان کو بند کر دیا، تجارت کو ختم کر دیا، موقوف کر دیا. لوگوں نے سوال کیا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے دکانداری کرتے تھے، اب دکانداری نہیں کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب مجھے معلوم ہوا کہ دکانداری کے ساتھ ساتھ مسلمانی، میرا ایمان دکانداری کے ساتھ ساتھ ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا، تو میں نے دکانداری کو بند کر دیا اور میرے اسلام کو، میں نے ایمان کو پسند فرمایا. تو سوچو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کا ایمان، ان کی مسلمانی دکانداری کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تھی، تو ہم جیسے گنہگار، بدکار، فاسقین، بیکار لوگوں کا ایمان کہاں سے اپنی تجارت اور کسب کے ساتھ چل سکے گا؟ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے. آج کے بعد 2 دن انشاءاللہ مسلسل صرف اور صرف کسب اور تجارت پر بیان ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا معاملہ تھا. ہمارے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے تابعین، تبع تابعین کے پاس کیسا عقیدہ تھا. بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب المعیار صفحہ نمبر 22 اٹھا کر پڑھی. سوال ہوا تھا، بندگی میاں کے زمانے میں اعتراض ہوا تھا. لوگوں نے، غیر مہذب علماء نے کہا تھا کہ مہدی اور یاران مہدی، مہدی اور صحابی مہدی کسب کو حرام کہتے ہیں. جب یہ سوال ہوا، بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. اپنے ایمان پر، اپنے گریبان میں، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر سنو کہ کیا ہم بھی اس وعید میں تو نہیں آ رہے ہیں. بندگی میں شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایشا ذات کسب حرام نمی دارن، لیکن درمیانے خیش می گوئن کے طالب حقرا باید کے در ہر کار کے مشغول شود با انصاف نظر کند. اگر آکار ذکر حقرا وہ توجہ سوئی حقرا مانے شود آرا ترک دہد وہ حرام کردہ دان بلکہ بت خدرا پندارت. بندگی میں شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صحابی مہدی، تابعین، تبع تابعین، کل مہدویوں کے پاس ہم صحابہ کسب کو حرام نہیں مانتے، کسب کو حرام نہیں مانتے. لیکن اپنی جماعت میں، شاہ خنویر کہتے ہیں، صحابہ کی جماعت میں، تابعین کے ساتھ اپنی جماعت کے درمیان کہتے ہیں، ہم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے طالب پر یہ ضروری ہے کہ جو کوئی کام کرے اس پر نظر کرے، انصاف کے ساتھ نظر کرے. اگر وہ کام جو تو کر رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے تجھ کو روکتا ہے، اس کے ذکر سے تجھ کو روکتا ہے، فرماتے ہیں جس کام میں مشغول ہو انصاف سے نظر کرے. اگر وہ کام اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف توجہ کا معنی ہوتا ہے، تجھ کو ذکر سے، توجہ اللہ سے روکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دے اور اپنی ذات پر اس کو حرام قرار دے دے، اپنی ذات پر اس کو حرام قرار دے دے. بلکہ تو اس کو تیرا بت جانے، تیرا صنم جانے، تیرا آئیڈل جانے. جو غیر مسلمان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت اس کام کو جانے جو تجھ کو ذکر سے روکتا ہے، جو تجھ کو اللہ کی توجہ سے روکتا ہے. غور کرو فقراء، غور کریے کاسبین کے واسطے، اگر وہ کسب اللہ کے ذکر سے روک دے تو وہ حرام ہے اس کی ذات پر، وہ اس کا بت ہے. اور فقیروں کے واسطے
اگر کوئی کام اللہ واسطے نہ کرتے ہو تو وہ ہمارا بت ہے، وہ کام ہمارے واسطے حرام ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان ہوئی سو گفتگو ہے جو ابھی آپ نے سماعت کی ہے۔ تو ہمارے پاس ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں انصاف کے ساتھ نظر کرنا چاہیے کہ کیا وہ جائز ہے، کیا وہ اللہ سے ہم کو روک رہی ہے۔ آج بعض لوگ ہوٹلوں کو جا رہے ہیں، نماز اللہ کا جو حکم ہے، 5 وقتہ نماز جو وقت پر فرض کی گئی ہے، ذکر اللہ جو ہمیشہ کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، اس پر ہم ہوٹلوں کو، کھانے کو، پھرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو کفر میں ہے، تو کافر ہو گیا۔ جس وقت تو نے نماز کو چھوڑ کر کھانے کو پسند کیا، تفریح کو پسند کیا، لہو و لعب کو پسند کیا، اسی وقت تو کافر ہو گیا۔ تجھ پر ضروری ہے کہ تجھ کلمہ پڑھے اور پھر سے تصدیق مہدی کر کے مسلمان ہو جائے، کیونکہ تو نے خدا کے حکم کو چھوڑ دیا، خدا کے حکم کو چھوٹا سمجھا، تیرے نفس کے حکم کو، تیری کھانے کی لذت کو تو نے بڑا سمجھ کر تو نے اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے، غور سے سنیے، کنز الاموال کی حدیث ہے، ہر امت کے واسطے ایک بچڑا تھا، گائے کا بچہ یا گائے، ہر امت کے واسطے ایک بچڑا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، ہر امت کے واسطے ایک بچڑا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور میری امت کا گوشالہ، میری امت کا بچڑا، میری امت کا بچڑا درہم و دینار ہے، پیسے اور ڈالر ہیں، یہ سونا چاندی ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں آج، جس کی لوگ پرست کر رہے ہیں۔ وہ جو پچھلے امت کے لوگ تھے گوشالہ کو جاتے تھے، بچڑوں کی پرست کرتے تھے، ارے وہ اچھے تھے، وہ لوگ تو ظاہر میں جا کر پرست کرتے تھے، ہم تو رسول کا نام لیتے ہیں، مہدی کا نام لیتے ہیں، اور ہم شرک خفی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم ذکر کو چھوڑ کر پیسوں کی، روپیوں کی، ڈالروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے واسطے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سوداگری اور زراعت کو اپنے زندگی کا حاصل مت بناؤ، زندگی کا مقصد صرف سوداگری اور زراعت کو مت بناؤ، اس طرح اس میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم دنیا کی بہت خواہش کرنے لگ جاؤ۔ رسول اللہ نے نصیحت کی ہے، اے لوگوں تم کسب کاروبار کو، زراعت کو اصل حقیقت دنیا کی مت بنا لو بھائیوں، ایسا نہ ہو تو دنیا کے ہرس میں پڑ جائے، تیرا وہ پیسہ گوشالہ بن جائے۔ اے لوگوں اپنے اندر جھانکو، شریعت میں مندر جانا، فلاں جگہ جا کر ان کی غیر خدا کی عبادت کرنا شرک جلی ہے۔ ولایت میں جو تو نفس کی پوجا کرتا ہے وہ شرک خفی ہے۔ بھائیوں ہم شرک خفی میں مبتلا ہو رہے ہیں، بتانے والے کوئی نہیں، حقیقت کو ظاہر کرنے والے کوئی نہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں، ہمارا دل جو بولتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان کے اوپر ایک انسان ہونا ضروری ہے، ہر انسان کا ایک مرشد ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کو مرشد تنبیہ نہ کرے وہ عبادت میں سدھر نہیں سکتا، جب تک اس کے ماں باپ اس کو گھر میں مارے نا وہ گھر میں صحیح رہ نہیں سکتا، جب تک اس کا بڑا بھائی اس کو بازاروں میں دیکھے نا کہ وہ کیا کر رہا ہے جب تک وہ سدھر نہیں سکتا۔ تو ہمارے اوپر بھی ایک نہ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم کیا ہو گئے ہیں، پرواز کر رہے ہیں بلا کسی کی پرواہ کرے، ہم تنہائی کے ساتھ اکیلے بے پرواہ ہو کر جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا عالم ہونے والا ہے، تمہاری موت ہماری موت لکھی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام دیکھیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندگی میں شاہ خود میں صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو دے کر کیا خوب بات سمجھاتے ہیں، کیا بہترین بات بندگی میں سیدنا شاہ خود میں رضی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسب، تجارت، یہ سب چیزیں اسلام میں حلال ہے، شریعت میں حلال ہے، جائز ہے۔ بندگی میں فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو آزمائے، کیونکہ وہ لوگوں کو آزمائے۔ ایک انسان ہوتا ہے، ایک نوجوان ہوتا ہے، کسی کے ساتھ رزلنگ کرنے کے واسطے
کشتی کرنے کے واسطے اکھاڑے میں اترتا ہے, رنگ میں اترتا ہے. اگر دونوں بھی پہلوان ہیں, ایک پہلوان اس پہلوان سے ہار جائے تو دوسرا جو دبلا پتلا ہے, جس کے پاس طاقت کچھ بھی نہیں, کھاتا کچھ بھی نہیں, ایمان قوت کچھ بھی نہیں, تو وہ خود بخود کہہ دیتا ہے اتنا بڑا باڈی بلڈر, اتنا بڑا جسد رکھنے والا, طاقت رکھنے والا جب اس پہلوان سے ہار گیا تو میں کہاں سے اس سے جا کر لڑ سکتا ہوں. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحابہ وہ پہلوان دین تھے, وہ ان کا وہ مقام تھا. اب غور سے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اور تاکہ ہم آزمائے مومنوں کو اچھا آزمانا. یعنی کیا ہوا تھا جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, کافرین ہار گئے, مسلمانوں کو مال غنیمت نصیب ہوا, بہت سارا پیسہ, بہت سارا اناج, فلاں چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہوئی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں تقسیم فرما دیے. اب مال غنیمت حلال بھی نہیں, حلال طیب ہے. سب سے بڑا حلال طیب جو بے شان بے گمان فقراء کے پاس آتا ہے وہ حلال طیب ہے, جس پر پوچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال نہیں کرے گا. ایک ہے حلال جو کمائی تجارت کسب کر کے کماتے ہیں, اس کو حلال کہا جاتا ہے, اس پر پوچھ ہوتی ہے, سوال جواب ہوتا ہے. مال غنیمت ملا تھا صحابہ اکرام کو جو تھا حلال طیب, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال ان کو دیا, اتنا مال حلال طیب مال غنیمت ان کو دیا. پھر ارشاد فرمایا وَلِيَبْلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اللہ فرماتا ہے اور ہم نے مومنوں کو مال غنیمت عطا کیا جو حلال طیب ہے, تاکہ صحابہ کو میں آزماؤں کہ میں جتنا پیسہ ان کو دوں گا کیا وہ پیسہ رکھنے کے باوجود بھی میرے سکہ میں رہیں گے, میرے رسول کی صحبت میں رہیں گے, کیا وہ نماز کو قائم رکھیں گے, کیا وہ ایمان کو قائم رکھیں گے. تو جب صحابہ کا یہ مقام, صحابہ کو آزمایا گیا مال غنیمت حلال طیب دے کر, تو ہم کو حلال دے کر اللہ کیسا نہ آزمائے گا جب صحابہ کو آزمایا جا رہا ہے حلال طیب دے کر. ہمارا اور تمہارا مقام کیا ہوگا سوچو. ہم کتنے گنہگار بدکار ہیں, کسب میں پڑے ہوئے ہیں, تجارت میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں ان کے واسطے جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر, جس کا مقام پیغمبروں کا مقام. تعجب مت کریے, کسب تجارت اس کے واسطے جائز ہے جس کا مقام پیغمبروں کا مقام. جو مومن ہو, حقیقی مومن ہو, مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسے پرسید کسب کردن چوں است. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کسب کرنا کیسا ہے. حضرت میرا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمودن اول مومن باید. مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسب کرنے کے واسطے پہلے مومن ہونا چاہیے, پہلے مومن ہونا چاہیے. باز پرسید کسے مومن شدہ بکنت. پھر پوچھا اگر کوئی مومن ہو کیا اس کے واسطے کسب کرنا جائز ہے. یاد رکھیں, روک کر آگے بات بول رہا ہوں, یاد رکھیں مومن وہ ہے جو سر کی آنکھ سے یا دل سے یا خواب میں خدا کو دیکھے, اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو مومن کہتے ہیں جو سر کی آنکھ سے یا خواب میں یا دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھے, یا نہیں تو سچا طالب ہو, چھوڑ چکا ہو سب کو, اپنی توجہ اللہ کے پاس رکھ چکا ہو, تمام لوگوں سے کٹ چکا ہو. اس پر بھی مومن کا حکم ہے. تو تین صفت رکھنے والا مومن, سر کی آنکھ یا دل کی آنکھ یا خواب میں اللہ کو دیکھے, انہیں مومن ہے. مہدی موعود نے فرمایا کسب وہ کرے جو پہلے مومن ہو چکا ہو. پھر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا اگر کوئی مومن ہو تو کیا اس کے واسطے جائز ہے. مہدی موعود نے ارشاد فرمایا میرا فرمودن کثیرہ مقام پیغمبراں باشد, شاید کے بکنت حدھا داشتن توانت. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارے مومن, تم مومن کا سوال کرتے ہو, کسب اس کے واسطے جائز ہے جس کا مقام پیغمبروں کا مقام ہے. ہاں جس کا مقام پیغمبروں کا مقام ہوتا ہے, شاید وہی حدود کسب کو برقرار رکھ سکتا ہے, اس کی پابندی کر کے کسب و تجارت کر سکتا ہے. کیا بولو کیا ہمارا مقام پیغمبروں کا مقام ہے؟ کیا ہم خدا کو سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے یا خواب میں دیکھے ہیں کہ ہم دھڑلے سے کسب کرتے ہیں, عشر نکال کے بانٹ رہے ہیں, اپنی تجارت کو جائز قرار دے رہے ہیں, اپنے آپ کو مہدوی ہونے کا
لیبل لگا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مہدوی ہوں، مجھے سب علم ہے، میں ولایت میں قدم رکھ چکا ہوں، شریعت میں یہ رہی، ولایت میں یہ ہے، بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، نفس کی پوجا کر رہے ہیں، تم مومن نہیں ہو سکتے، تم پیغمبروں کا مقام رکھنے والے نہیں، پھر تم کو کس نے اجازت دی ہے کسب کرنے کی؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو آسٹریلیا امریکہ جا کر کسب کرے؟ یہاں کے عالم میں، ہندوستان میں جب کسب کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے تو امریکہ، لندن، آسٹریلیا میں، سعودی، دبئی میں کہاں سے کسب کرنا آسان ہوگا؟ اے بندے، ہائی وے پہ جانے سے پہلے لائسنس حاصل کر، ورنہ ایسی موت مرے گا ایکسیڈنٹ میں کہ آخری وقت میں کلمہ تک نصیب نہیں ہوگا۔ کسب کے ہائی وے پہ جانے سے پہلے، تجارت کے ہائی وے پہ جانے سے پہلے مومن کا، پیغمبروں کے مقام رکھنے والا لائسنس حاصل کر لے، بعد میں جا کر کسب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسب کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔